بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع دور جدید اور تصوف اور سالک مجذوب اور مجذوب سالک، یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے جس کو ہر ایک اس شخص کو سننا چاہیے جو دنیائے روحانیت کے اندر دلچسپی رکھتا ہو یا اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے تصوف اور روحانیت کے معاملات سے ہو، اس کو یہ باتیں ضرور سننی چاہیے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا موضوع ہے دور جدید اور تصوف اور سالک مجذوب اور مجذوب سالک۔ تو ہم اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہم نے سالک مجذوب اور مجذوب سالک کی بات کی ہے، تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جذب اور سلوک کیا ہے، کیونکہ یہ اسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے۔ جذب ایک ایسی کشش ہوتی ہے سالک کے اندر، ایک ایسے کسی بھی شخص کے اندر اگر جذب کا معاملہ ہے، ایک ایسی کشش ہوتی ہے اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کہ اس کو بغیر کسی طرح کا کوئی بھی وہ مجاہدہ کیے بغیر کوئی محنت، بغیر کوئی زیادہ عبادت کیے بغیر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں واصل ہو جاتا ہے، وہ واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ اس کو خود کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ باطنی طور پر اللہ کی ذات کے اندر محو بھی ہو جاتا ہے، محویت میں بھی آ جاتا ہے اور واصل باللہ فقیر کے معاملات میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ اس کو خبر نہیں ہوتی۔ اب دوسرا ہے سلوک۔ سلوک وہ راستہ ہوتا ہے جس پہ کوئی بھی شخص چلتا ہے اور اس میں وہ مجاہدہ کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، شیخ کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، تو پھر جا کے وہ واصل باللہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے جس شخص کے اندر جذب کی کیفیت ہے وہ بھی واصل باللہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بقا جو ہے، بقا بعد از فنا، یعنی کہ فنائیت کے بعد جو بقا کا معاملہ ہے اس پہ نہیں کھلے گا، یا سکر کے صحف بعد از سکر، کہ سکر کے بعد جو صحف حاصل ہوتا ہے وہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا، یا اس کو بعد اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کے جو کسی سالک پہ کھلتے ہیں وہ جذب والے پہ نہیں کھلیں گے۔ اسی طریقے سے جو سالک ہے، جو سلوک طے کر رہا ہے، اس کے معاملات بھی کچھ اسی طریقے سے ہیں۔ ان دونوں کا تعلق پھر کسی شیخ کے رہنمائی میں ان چیزوں کو کرنے سے ہی اگلا معاملہ کھلتا ہے۔ یہ تھوڑی سی میں نے ڈیفینیشن کر دی ہے جذب اور سلوک کی۔ اب یہ یعنی کہ لوگ جو ہیں، جو ہم عام عوام ہیں، ہم دو کیٹیگریز کے اندر ہیں، یعنی کہ یا ہم جذب والے ہوں گے یا ہم سلوک والے ہوں گے۔ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی رکھی ہے وہ دو طرح کی ہوگی۔ اس کیٹیگری کے اوپر مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں تین طرح کے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس میں سے ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعتاً صحیح ہوتے ہیں، باقی دو کیٹیگریز وہ ان کو اللہ کی راہ سے مزید دور کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں، پہلے ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اس راہ سلوک کے اوپر ایسے لوگوں کو مل جاتے ہیں جو جذب یا سلوک والے، جس طرح کی بھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرامنگ رکھی ہے، وہ اس طرح کے ان کو ایسی کیٹیگری کے لوگ ملیں گے جو اہل شریعت ہوں گے، جو فقط شریعت کے ہی تابع ہوں گے۔ انہوں نے فقط اگلے بندے کو کہنا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے روزے رکھنے ہیں، تم نے فلاں عمل کرنا ہے، تم نے یہ عمل کرنا ہے، تم نے گناہوں سے بچنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ وہ فقط باتوں سے ہی اس کو نیکی کی راہ کی طرف بلا رہے ہیں، فقط باتوں سے۔ وہ اس عمل تک نہیں لے کے جا رہے جس سے اس کے اندر کی صفائی ہو۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود بھی اپنے اندر، ان کے اندر گند موجود ہے، اس کے اوپر شریعت کا لبادہ اوڑھ کے اس کو چھپائے بیٹھے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے اہل شریعت ہیں اور ان کا کام کیا ہوگا؟ کبھی اس کے اوپر بات، کبھی اس کے اوپر بات، کبھی یہ غلط، کبھی وہ غلط، بحث مباحثہ، یہ چیز ٹھیک ہے، وہ چیز غلط ہے، ایسی بات۔ وہ ہر وقت اسی چیز کے اندر لگے رہیں گے۔
وہ لوگوں کے گوڈے گٹے رگڑوا دیں گے، لیکن 10 20 سال ایک شخص ان کے ساتھ چل رہا ہوگا، لیکن اس کو اندر سے پاکی نصیب نہیں ہوگی، اس کے اندر پاکی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہ اندر سے گندے ہوں گے، اوپر ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہوگا جس سے یہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ بہت پاک ہو گئے۔ وہ خود کو زبردستی انہوں نے روکا ہوا ہے ایک چیز کے ساتھ، ایک چیز اپنے شریعت کی باتوں سے ہی انہوں نے خود کو روک لیا ہے، اور وہ لوگوں کو بھی اسی طریقے سے روکنے کے معاملات۔ اب وہ اس عمل تک نہیں جا رہے، کیونکہ وہ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا نبی بھیجا جو تمہیں ہماری قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا بھی ہے، اس کی حکمتیں بھی بتاتا ہے، اور تزکیہ بھی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ بھئی صفائی کس چیز کی جاتی ہے؟ اب حضور کس چیز کی صفائی کرتے تھے؟ اندر کی صفائی۔ وہ اندر کی صفائی سے خود بھی نابلد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی نابلد ہی رکھتے ہیں۔ ان کے طریق میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا جس میں کسی سالک کو، ان کے ساتھ چلنے والے کو باطنی صفائی کی طرف لایا جائے۔ فقط زبانی اذکار، زبان سے، لسان سے، زبان کا تاثیر فقط اس جسم تک ہے، اس سے اندر اترنے کا معاملہ ان کا نہیں ہے۔ وہ اندر نہ خود اترتے ہیں، نہ دوسروں کو اندر اترنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ جس طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ کہ بھئی تیرا امام بھی جو ہے وہ بے حضور ہے، اس کو خود حضوری قلب کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کی ذات میں وہ حضوری قلب والا معاملہ ہے ہی نہیں، اسی لیے تیری نماز بے سرور ہے۔ تجھے وہ حقیقت معراج والی نماز کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی جو مومن کی معراج ہے نماز، یا تو نے کبھی وہ نماز پڑھی ہی نہیں جس میں تو اللہ کو دیکھے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ والی نماز تو نے نہیں پڑھی، یا تو نے وہ نماز کبھی نہیں پڑھی جس طریقے سے حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو اب حضور کی طرح والی نماز کیسے کوئی حاصل کرے گا؟ تو اس کے لیے وہی چیز ہے کہ وہ تزکیہ کے معاملات تک جائے گا۔ تو چلے حضور والی نماز کے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، وہ جو جس وصال کے اندر حضور پاک نماز پڑھتے تھے ہم اس کو تو نہیں، لیکن اس کا کوئی ایک ذرہ تو نصیب ہو سکتا ہے نا۔ تو وہ کیوں نہیں نصیب ہو رہا؟ اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں، اتنے سالوں سے، تو وہ فقط ظاہر پہ توجہ دیتے ہیں، نماز ایسے کر لو، یہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، اخلاق اچھے۔ بھائی اخلاق کیا باتوں سے اچھے ہوں گے؟ صرف خود کو زبردستی روک دینے سے اچھے ہوں گے؟ جب تک اندر پاکیزگی، اندر سے چیز ٹھیک نہیں ہوگی، اس وقت تک باہر کا معاملہ بھی کسی صورت نہیں کھلے گا۔ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ باہر کا معاملہ کھل جائے۔ تو یہ فرسٹ کیٹیگری کے لوگ تھے، اور اس میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو فقط خشک مولوی جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فقط بس کتابیں پڑھیں، آپ جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں، وہ مسجد کا بھی احترام نہیں کریں گے، چاہے وہ جس بھی فقہ سے، ہم فقہ کی بات نہیں کر رہے، وہ اس چیز کو اتنا لائٹ لیں گے۔ ان کی ذات میں علم ہے لیکن عمل اور اپنی ذات میں اتارنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ فقط اپنے علم کو بحث و مباحثہ اور اپنے ہی نفس کے پرچار کے لیے، اپنی عزت جاہ، حب جاہ کے لیے، ان چیزوں کے لیے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مقصدیت اللہ تک پہنچنا نہیں ہوتا، اس علم کی مقصدیت اللہ تک پہنچنا نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلی کیٹیگری ہے، اور یہ جذب یا سلوک والے لوگ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ اللہ سے دور رہتے ہیں، کبھی اللہ تک پہنچ نہیں پاتے، حالانکہ ان کے اندر وہ ابیلٹی ہوتی ہے، وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود اللہ تک نہیں پہنچا، جس کو وصال نصیب نہیں ہوا، جو حقیقت معرفت کے معاملات تک نہیں پہنچا، وہ کسی دوسرے کی رہنمائی کرتا ہے، تو وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی راہ میں سب سے بڑا حجاب خود ہے، کیونکہ ایک تو وہ خود نہیں پہنچا، وہ دوسرے کو کیسے پہنچائے گا؟ تو کیوں وہ کسی دوسرے کی رہنمائی کر رہا ہے؟ پہلے اس کو اپنی ذات میں وہ چیز لانی چاہیے تھی، اس کو یہ پتہ ہوتا، اس کو کوئی گارنٹی ہوتی کہ یہ چیز ہے، یا اس کو کوئی بزرگ کہتے کہ ہاں اب تو اس معاملات کے اندر ہے، تو ہی ایسی بات تھی۔ یہ نہ ایسی کسی کے اندر بات اگر نہیں ہے تو وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، تو وہ بروز محشر اللہ اور اللہ کے حبیب کو اس کو جواب دینا پڑے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری، جو طریقت کے لبادوں میں چھپے بھیڑیے بیٹھے ہیں۔ بہت سارے آپ کو ایسے یوٹیوب پہ بھی چینلز مل جائیں گے جو لوگوں کو طریقت کی آڑ میں لوٹ رہے ہیں،
भेड़ के लिबास में भेड़िए बैठे हैं। रंग चढ़ाएंगे बुज़ुर्गों वाला, बातें करेंगे बुज़ुर्गों वाली, बातें करेंगे बुज़ुर्गों के कौल से, अल्लाह का ज़िक्र देंगे। लेकिन फिर क्या करेंगे, जब वो देखेंगे कि ये शख्स हमारे सही चुंगल में आ गया है तो फिर उसका ईमान लूट लेंगे, उसको वो मुशरिकाना अकायद दे देंगे जो हजूर पाक की शरीयत के साथ टकराते होंगे, जो हजूर पाक की शरीयत को तार तार करते होंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो यकीन जाने आज के दौर के अंदर वो लोगों का ईमान इतनी जल्दी वो ख़राब कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। वो लोगों को पहले ज़िक्र अल्लाह देते हैं और लोग क्या समझते हैं, भाई कोई भी जज्ब वाला शख्स, कोई भी शख्स चाहे वो सलूक वाला है, चाहे उसको कोई काफिर मुशरिक मरदूद भी कहेगा ना तू अल्लाह का ज़िक्र कर, और वो देगा तो ज़रूर बुज़ुर्गों के तरीक़ाकार से ही कि तुमने ऐसे ज़िक्र करना है। जब वो जज्ब वाला शख्स, तो औरतें ज़्यादातर इनके चुंगल में औरतें ही आती हैं। औरतों के अंदर अल्लाह ताला ने जज्ब की कैपेबिलिटी ज़्यादा रखी होती है, उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है कि वो अल्लाह के करीब जल्दी पहुंच जाती हैं। तो उनको जब अंदर से वो चीज़ें फील होना शुरू होती हैं तो वो ये समझते हैं कि ये तो हक़ पर है, यही हक़ परस्त है, यही सब कुछ है। लेकिन अगर वो फिर जब देखते हैं ना अब ये हमारे बिल्कुल ताबे हो चुका है, फिर उसका फेरते हैं उसको लाइन से, फिर अपनी मुशरिकाना और अपनी जो मुल्हिदाना किस्म की उनकी सोच होती है वो दूसरों पर स्पुर्द उनके ऊपर थोप देते हैं, उनको भी वैसा ही बना देते हैं, उनको भी मुशरिक। देखें, याद रखें, हर वो तरीक़त रद्द और मरदूद है जो हजूर पाक की शरीयत से 1 इंच भी टकराती हो, जिसके अंदर हजूर पाक की नाफिज करदा शरीयत के ऊपर ज़रा सा भी अगर 1 इंच के बराबर भी कोई दाग पड़ता है ना तो वो मरदूद है, वो शख्स वो लईन है। हजूर पाक की हदीस मुबारक है कि अगर एक शख्स को हवा में भी उड़ते देखो और वो मेरी एक सुन्नत का तारिक हो तो वो झूठा है, उसको जूते मारो। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो यूट्यूब्स पे और यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारे ऐसे चैनल्स के ज़रिए से और बहुत सारे मामलात से वो लोगों को कभी अपने कलमे पढ़ा रहे हैं और कभी क्या कर रहे हैं और कभी वो पता नहीं कैसे कैसे दावे कर रहे हैं लोगों के सामने। और नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसे लोगों से मुसलमानों को बचना चाहिए। और इनके चुंगल में आने की वजह फ़कत यही है कि हम कुरान और हदीस से दूर हैं, हम खुद नहीं पढ़ते, हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, हम हर एक बंदे को ही सही समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये मामलात जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे और आपको ऐसे लोगों से बचने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारी खुद रहनुमाई करे, अल्लाह ताला ही हमारा हामी और नासिर हो, ऐसे लोगों के हम हत्थे न चढ़ें। अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों से महफूज रखे। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ। ये हैं वो लोग, ये हैं वो मुखलिसीन जो शरीयत और तरीक़त को एक साथ लेके चलते हैं, जो तरीक़त और शरीयत को एक साथ मिला के चलते हैं। इनके अंदर शरीयत भी होती है, तरीक़त भी होती है। ये हजूर पाक की मुकम्मल पैरवी भी कराते हैं, साथ में तज़किया वाले मामलात भी देते हैं। ये लोगों को नमाज भी बताते हैं, नमाज में एहसान को हासिल करने की भी तलकीन करते हैं कि भाई अल्लाह तक भी पहुँचो। ये ज़ाहिर को भी अल्लाह के हजूर झुकाने की कोशिश करते हैं और बातनी तौर पर भी अल्लाह के हजूर झुकने की कोशिश करते हैं। ये पहले ज़्यादा तवज्जो बातिन पे देते हैं ताकि बातिन संवरे और ज़ाहिर भी फिर साथ साथ संवरता है। इनके मामलात जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह का ख़ास करम मिला होता है। इन्हीं लोगों के मुतल्लिक़ ग़ुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इश्क करम दा अज़ली कतरा, इश्क करम दा अज़ली कतरा तै मैं दे वस नाही, इक्को लबन हथ न आवे ते इक्को दे विच राही। कि ये जो अल्लाह के इश्क करम का जो अज़ली कतरा है जो इन लोगों को नसीब होता है, ये बड़ा नायाब है, ये किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग इसको ढूंढते सारी उम्रें गुजार देते हैं, उनको हाथ नहीं आता। और कुछ लोगों के अंदर अल्लाह ने ये सारी राहें रख दी होती हैं। तो हर एक शख्स को चाहिए कि वो किसी ऐसे शख्स की पैरवी में आए जो ऐसे मामलात का हामिल हो, जिसमें शरीयत भी हो और तरीक़त भी हो, जिसकी ज़ात के अंदर उसको मुकम्मल हजूर पाक का शरीयत का मामला नज़र आए और उसके अंदर तरीक़त, उसकी ज़ात जब वो खड़ा हो नमाज के अंदर तो उसका ज़ाहिर नमाज में हो, लेकिन उसका जो कल्ब बातिन वो अल्लाह की ज़ात में गुम हो।
اور وہ اللہ کی معرفت و پہچان والا شخص ہو، ایسا جو ہے، ایسا فقیر، ایسا واصل باللہ بقا باللہ فقیر جو ہے، وہی کسی شخص کی رہنمائی کر سکتا ہے، چاہے وہ جذب والا ہے، چاہے وہ سلوک والا ہے، اسی کی رہنمائی میں ہی یہ سفر ممکن ہے، ورنہ یہ سفر کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم جو سالک مجذوب اور مجذوب سالک کی۔ جو ہے سالک مجذوب، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایسے واصل باللہ بقا باللہ فقیر کی صحبت میں پہلے اپنا سفر طے کرتا ہے، وہ ذکر اذکار کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کھینچ کے لاتا ہے، اس راہ پہ بڑی تگ و دو کرتا ہے، اور پھر جا کے وہ واصل باللہ ہوتا ہے، اور پھر اس شیخ کی تعلیمات اور اس کی توجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جذبہ نصیب کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے درمیان کی کشش ہے، اور پھر اسی کشش کی بدولت ہی وہ پھر بقا کے معاملات میں جاتا ہے، وہ صحف میں جاتا ہے۔ یعنی کہ بقا کیا ہے کہ اب وہ دوبارہ سے عوام میں آئے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا، لوگوں کو وہ راستہ بتائے گا جس راستے سے چل کر خود اللہ تک پہنچا ہے۔ اور وہ صحف کیا ہے، وہ اب ہوش جو مستی اور جو مدہوشی تھی اس سے وہ نکل کر اب وہ حقیقت کے اندر آ جاتا ہے۔ اور جو یہ سالک مجذوب ہوتے ہیں نا، یہ جو سالک مجذوب، ان کے اوپر سب سے پہلے حقیقت کھلتی ہے۔ یہ چار چیزیں بڑی خوبصورت، بڑی ہی پیاری باتیں ہیں، ان پر سب سے پہلے حقیقت کھلتی ہے، پھر ان کو اس واصل باللہ بقا باللہ فقیر کی اوپر صداقت اور اس کی سچائی پر یقین آتا ہے۔ پہلے یہ حقیقت تک پہنچتے ہیں، پھر یہ اس واصل باللہ بقا باللہ فقیر کی صداقت کے اوپر یقین لاتے ہیں، پھر جا کے ان کے ساتھ عقیدت شروع ہوتی ہے، اور پھر جا کے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کو وہ محبت نصیب ہوتی ہے، اور اس طریقے سے یہ جب چاروں چیزیں مل جاتی ہیں، وہ حقیقت میں بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس اللہ والے کی صداقت بھی کھل جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ عقیدت بھی رکھتے ہیں، اور اس کی محبت میں بھی گرفتار ہوتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پردے ہٹا کے ایسے شخص کو معرفت الہی نصیب فرما دیتا ہے کہ اب میں تم پہ کرم کرتا ہوں۔ یہ تھا سالک مجذوب۔ اب آ جاتے ہیں مجذوب سالک کی طرف۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جذبہ اور کشش پہلے سے عنایت کی ہوتی ہے، اور ان کے اندر محبت اور عقیدت پہلے سے ہوتی ہے۔ یہ اگر یہ ایسے شخص کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو ان کی روح خود ہی گواہی دے دیتی ہے کہ یہ واقعی واصل باللہ بقا باللہ فقیر ہے، کہ ان کی روح بالیدہ ہوتی ہے، اللہ نے کرم کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت اور عقیدت شروع کر دیتے ہیں، بے پناہ محبت اور عقیدت۔ جیسے ہی وہ بہت جلدی وہ محبت اور عقیدت جیسے شروع کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی صداقت ان کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے کہ واقعی یہ سچا شخص ہے، جس کے ساتھ اب تم لگ چکے ہو، یہ سچا شخص ہے۔ اور جب اس کی صداقت پر ان کو یقین آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو طریقت سے نکال کر حقیقت میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہ حقیقت کے مسافر بن جاتے ہیں، بقا میں آ جاتے ہیں، صحف میں آ جاتے ہیں، اور پھر جب یہ ایسے لوگوں کو منزل بہت جلدی مل جاتی ہے جو مجذوب سالک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس محبت اور عقیدت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ محبت، عقیدت، صداقت اور پھر حقیقت جب ملتے ہیں یہ، تو پھر اس پر بھی معرفت الہی بہت جلدی کھل جاتی ہے۔ تو یہ اس تمام راستے کا جو نچوڑ ہے وہ محبت اور عقیدت ہے، کیونکہ جب آپ محبت اور عقیدت اپنے اندر پیدا کریں گے اور کسی ایسے واصل باللہ بقا باللہ فقیر کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کے ساتھ اس سفر کو طے کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہ ہو، سارے معاملات کھل جائیں گے۔ تو ہم نے آج کے اس دور کے اندر یہ چیز بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کا رد کرنا ہے جو لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں، جن کو خود اللہ اور اللہ کے حبیب کی معرفت نہیں، فقط باتوں سے ہی لوگوں کا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی وہ لوگ رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا شخص لاکھوں کروڑوں کی بھی ہو سکتا ہے رہنمائی کر رہا ہو سکتا ہے بہت بڑا اس کا نظام، لیکن کیا وہ خود اللہ تک پہنچ گیا؟ کیا اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اس کا تزکیہ کر سکے، وہ صفائی کر سکے اندر کی؟ کیونکہ یہ جو تیسرا جو پہلا ہے نا اہل شریعت، وہ تو
اندر کی صفائی کے معاملات سے نابلد ہے، دوسروں کو بھی نابلد۔ دوسرا تو لوگوں کا ایمان ہی تباہ کرنے کے چکر میں ہے، یہ تو بہت بڑا بھیڑ کے لباس میں بھیڑیا ہے۔ لیکن جو تیسری کیٹیگری ہے، یہ آپ کو قرآن بھی بتائے گا، اس کی حکمتیں بھی بتائے گا، اور اندر سے تزکیہ کر دے گا، اندر سے ہی برائی ختم کر دے گا، چاہ کے بھی برائی کا خیال نہیں آئے گا، اندر سے چیز ختم ہو جائے گی بھائی، بالکل اندر رہے گی نہیں، کوئی شخص چاہے گا کہ وہ برائی کی طرف لوٹے۔ یہی ہے قلب سلیم، اسی کو کہتے ہیں نفس کاملہ، کہ کامل نفس ہو جانا۔ اب وہ نفس امارہ سے کیٹاگرائز ہوتا ہوتا نفس کاملہ تک، اب وہ کامل ہو چکا ہے، اس کو اس ہر چیز کی حقیقت کھل گئی، اللہ کی معرفت مل گئی، سارے معاملات اس پہ کھل گئے، اب وہ بہت ہی کامل شخص ہو گئے۔ نفس کاملہ کی اب وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے واصل باللہ بقا باللہ فقیر کی رہنمائی میں یہ سفر طے کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہمیں ایسا شخص نصیب ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایسی ہی خوبصورت، کیونکہ یہ ایک اچھا انسان بننے کا پروسیس ہے، اس میں کوئی بہت بڑی چیزیں، کوئی کشف و کرامات کی دنیا نہیں ہے، یہ فقط ایک اچھا اور خوبصورت انسان بننے کی طرف قدم ہے۔ اور جب انسان ایک اچھا انسان بن جاتا ہے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، تمام معاملات کے لیے، تو وہی اللہ کا بھی پیارا ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔